अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज बड़ा मिक्स किस्म का आज हमारा शो होगा और उसमें इंटरनेशनल और नेशनल दोनों खबरें होंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं। डोमेस्टिक लेवल पे तो आपको पता ही है कि चल ही रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सिलसिला। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें जो हैं, उनको आज हम शामिल प्रोग्राम करेंगे क्योंकि कभी-कभी इंटरनेशनल जो सिनेरियो है, वो भी डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि वो उसके साथ हम जुड़े हुए होते हैं। इमरान खान का एक मैसेज भी आया है, वो भी ज़रा देख लेंगे। सुहेल अफरीदी साहब जो नए चीफ मिनिस्टर हैं, वो गए थे अडियाला में, उनसे मुलाकात नहीं होने दी गई और उन्होंने शहबाज शरीफ के बारे में क्या कहा कि जनाब वो उन्होंने पहले मुबारकबाद दी और फिर उनसे उन्होंने सुहेल अफरीदी ने कहा कि जनाब आप हमें हमारी मुलाकात का बंदोबस्त करें, तो उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूँ। अब ये हालत हो गई है हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब की कि वो किसी से पूछेंगे और फिर बताएँगे और ये किधर जा रही है ये सारी सिचुएशन, कैसा एक मज़ाक सा बना हुआ है। इमरान खान ने ये भी कहा है कि उन्हें अगर पैरोल पे रिहा किया जाए, तो वो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को बेहतर करने की पोज़ीशन में हैं। इमरान खान का जो तोशाखाना का जो केस था, वो एडजर्न हो गया है, लंबी डेट डाल दी है अक्टूबर 29 की और फिर एक आपको पता है बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत है पाकिस्तान की ज़ाहिद हामिद साहब ज़ैद हामिद, उन्होंने ये कहा है कि जी इमरान खान को फांसी दे दी जाए, नौज़ुबिल्लाह। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि ये कैसे-कैसे लोग हैं। और दूसरी तरफ लबैक की जो सिचुएशन है उसके ऊपर ड्रॉप साइट ने तो एक ऐसा बॉम्बशेल उन्होंने एक स्टोरी की है और उन्होंने कहा कि ये तकरीबन 1000 लोग जो हैं वो इसमें मारे गए हैं। तो ये वो जो रायन ग्रिम है उन्होंने एक प्रोग्राम भी किया है और उसमें उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि उनको जो सोर्सेज ने बताया है कि 1000 लोग जो हैं वो मारे गए। पाकिस्तान अफगानिस्तान का सिचुएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक हद तक आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि भारतीय दानिश्वर, बहुत ही मशहूर दानिश्वर जो हैं, उनको अमेरिका में जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है और 2-3 और भी चीज़ें अगर टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हियर कम्स रहमतुल्लाह गौरी साहब जो कि इसके ऊपर हमें डिप्लोमैटिक इनसाइट देंगे और साबिक सफ़ीर पाकिस्तान हैं, उनसे बात करेंगे। गौरी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम कसाना साहब। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। ये जो इमरान खान की सिचुएशन तो है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जो सुहेल अफरीदी साहब जो कि नए चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने पहले ही दिन ये कहा था कि मैं इमरान खान से मिलने जाऊँगा, वो गए, उनको नहीं मिलने दिया गया। ये जो सूरत-ए-हाल वहाँ पे बनी और इसी तरह उन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी कहा कि जनाब वो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने उनको कहा कि जी मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ उनसे इमरान खान साहब से जो कि मेरे लीडर हैं। तो उनको नहीं मिलने दिया गया और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं किसी से पूछ के आपको बताता हूँ। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, इसमें ये स क्या बन रहा है? सुहेल अफरीदी साहब चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी के हैं, वो कोई आम आदमी नहीं है, उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा। ये सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है जी? कसाना साहब, इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान पर किस तरह से फस्तायत मुकम्मल तौर पर मुसल्लत कर दी गई है। ये ना, ये हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, जो कठपुतली वज़ीर आज़म हैं, उनका अपनी बेबसी का इज़हार करना, वो उससे उस बात की तस्दीक हो जाती है जो इमरान खान अक्सर शहबाज शरीफ के मुताल्लिक़ कहा करता था कि वो अर्दली अर्दली वज़ीर आज़म है। तो अर्दली वज़ीर आज़म की बेबसी और बेकसी और लाचारी को सुहेल आफरीदी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बेनकाब कर दिया है। और मैं ये कहूँगा कि सुहेल आफरीदी के अलावा पहले सदर ट्रंप हमारे शहबाज शरीफ साहब के किरदार को दुनिया के सामने बेनकाब कर चुके हैं। वो दिखा चुके हैं कि ये इंसान किस फितरत का है, इसके खमीर में चापलूसी का जो अंसर है वो कितना कवी है, कितना गाढ़ा है। तो ये तो पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए और उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के मुताल्लिक़ संजीदगी से गौर व फिक्र करते हैं, उनके लिए ये लम्हा-ए फ़िक्रिया है वैसे कि वैसे गौरी साहब ये लम्हा फ़िक्रिया भी है और साथ-साथ ये भी बात है, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि मीडिया के सामने, कैमरों के सामने, पूरी दुनिया के मीडिया के सामने अगर वो इस तरह की खुशामद कर सकते हैं, तो मीडिया और कैमरों के बगैर वो क्या करते होंगे? हाँ, देखिए देखिए, वो जो शर्म अल शेख में उन्होंने ट्रंप की तारीफ में ज़मीन आसमान के कल्लाबी मिला दिए थे, उसकी तो जो वीडियो क्लिप्स दुनिया के सामने आए हैं, तो इटली की वज़ीर आज़म ट्रंप के पीछे खड़ी हुई। जी हाँ। उसने शहबाज शरीफ की मदह सराई और उनकी जो लफाजी थी, उसको सुनकर अपने मुंह पे हाथ रखिए कि
اس طرح کہ کوئی انسان اتنا گر سکتا ہے، اتنا جھک سکتا ہے، اس طرح سے مدح سرائی کر سکتا ہے اپنے ممدوح کی. اور ٹرمپ کو بھی حیرت ہوئی، اس لیے کہ اس کے بعد ان کی چاپلوسی کا بیان سننے کے بعد ٹرمپ نے یہ کہا کہ اب ختم ہو گیا، لیٹس گو. ویسے گوری صاحب آپ نے تو ساری زندگی یہی کام کیا ہے. آپ نے تو ہمیشہ مجھے یاد ہے کہ آپ جب بھی میڈیا سے گفتگو کرتے تھے اکثر آپ کے ساتھ ہیڈز آف اسٹیٹ ہوا کرتے تھے، وہ وزرائے اعظم ہوا کرتے تھے. کبھی اس طرح کی کوئی مثال آپ کے سامنے آئی زندگی میں کہ اس طرح کی؟ یہ تو اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے، اور اپنی نوعیت کا یہ پہلی واردات ہے کہ پاکستان پر اس طرح کی سیاسی قیادت مسلط کر دی گئی ہے جو ہر طرح سے نہ صرف نااہل ہے بلکہ کردار کے اعتبار سے بھی انتہائی پست طبقے سے تعلق رکھتا ہے. دیکھیے، کسی وزیر اعظم کا اور یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان اسلامی دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے. پاکستان اسلامی دنیا کی واحد طاقت ہے جس کے پاس جوہری اسلحہ ہے، ہتھیار ہیں. اس پاکستان کو، جس کی 24-25 کروڑ آبادی ہے، اس طرح سے اس کو دنیا کے سامنے ذلیل کرنا، خوار کرنا اور ذلت اور رسوائی مول لینا، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے کردار میں کوئی مثبت پہلو نہ ہو، جس کے کردار میں کوئی اصابت نہ ہو. ویری ویری سیڈ. لیکن یہ جو اب عمران خان کا معاملہ چل رہا ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہی ڈیلی ڈیلنگ ہو رہی ہے. کیسز کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ لگ نہیں رہے ہیں، لگتے ہیں تو ان کی تاریخیں پڑ جاتی ہیں اور لمبی لمبی تاریخیں پڑ رہی ہیں. اب کوشش شاید یہ ہے کہ ایک کیس میں ان کو سزا دی جائے تو پھر دوسرے میں ان کو ضمانت دے دی جائے تاکہ پھر ان کو اندر ہی رکھا جا سکے. یہ جو سچویشن ہے، اس میں عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر پیرول پہ رہا کیا جائے تو میں افغانستان کے حوالے سے کوئی رول پلے کر سکتا ہوں. تو کیا یہ پاسبل ہے، یا کیا اس طرح کا ہونے دیں گے وہ کام کہ عمران خان کا اسٹیچر مزید بڑھ جائے؟ مجھے نہیں لگتا. دیکھیے، جس طرح سے ان عسکری طاقتوں نے عمران خان کے ساتھ سلوک کیا ہے، جس طرح سے بے دردی اور بے رحمی کا مظاہرہ بار بار ہوتا رہا ہے، تو مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ موجودہ عسکری قیادت اور عاصم منیر، جس نے عمران خان کے خلاف نفرت کا ایک پہاڑ اپنے دل میں رکھا ہوا ہے، اور عمران خان سے بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے، نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی کر رہا ہے. اور اب یہ لگتا ہے کہ عاصم منیر کو یہ کمال یقین ہو گیا ہے کہ چونکہ صدر ٹرمپ کا دست شفقت اس کے سر پر ہے، اور ٹرمپ نے، آپ کو معلوم ہے کہ شرم الشیخ میں انہوں نے جب شہباز شریف کو تقریر کرنے کی دعوت دی تو اس سے پہلے یہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میرا فیورٹ فیلڈ مارشل یہاں نہیں ہے. تو اس طرح سے ٹرمپ نے تو عاصم منیر کو ایک طرح سے کھمبے پہ چڑھا دیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، عاصم منیر یہ سمجھتا ہے کہ اب دنیا میں کوئی اس کا بگاڑ نہیں سکتا. تو ہماری عسکری طال آزماؤں کا تو آج سے نہیں بلکہ 70 برس سے قبلہ و کعبہ واشنگٹن میں رہا ہے، اور امریکہ کی سرپرستی، امریکہ کی اگر ہم نوائی ان کو حاصل ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کا توازن ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور ان کو دنیا میں جنت نصیب ہو گئی ہے. لیکن عاصم پہلے والے طال آزماؤں کے مقابلے پر عاصم منیر تو ہر حد کو پار کر چکا ہے. وہ جو عمران نے ابھی جو بیان دیا ہے، اس نے کہا کہ پاکستان میں جس طرح سے 3 برس سے ظلم کا راج ہے، تو اس میں عاصم منیر ہر حد کو پار کر گیا ہے. اور دیکھیے مرید کے میں جس طرح سے قتل عام کیا گیا ہے، جس طرح سے لاشوں کو پامال کیا گیا ہے، بلکہ لاشوں کو ورثاء کے حوالے کرنے کے بجائے
ان کو ایک اجتماعی قبر میں دفن کر دیا گیا. تو جس ملک میں اور جو اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ کہتا ہے اس ملک میں اسلامی شعائر اور اسلامی اقدار کی جس طرح سے پامالی ہو رہی ہے, جس طرح سے بے حرمتی ہو رہی ہے, وہ اپنی نوعیت سے انتہائی سنگین واردات. یہ اچھا کیا آپ نے یہ اپنے ذکر کر دیا لبیک والی جو معاملہ چل رہا ہے. اس میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ڈراپ سائٹ نے اس کے اوپر نیوز کی ہے اور ایکسکلوسیو نیوز ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی سیکورٹی فورسز ہنٹڈ اینڈ کلڈ اینٹی اسرائیل پروٹیسٹرز وائل پرائم منسٹر نومینیٹڈ ٹرمپ فار نوبیل پیس پرائز. یہ جو صورتحال ہے اور اسی جو رائن گریم کی جو سٹوری ہے اس میں انہوں نے وہ بھی کہا ہے کہ جناب 1000 لوگوں کے مارے جانے کی اس میں اطلاعات ہیں. تو غوری صاحب یہ تو ایک بہت ہی بھیانک قسم کا حادثہ ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اپنا کوئی نہ کوئی رول پلے کرنا چاہیے. سوائے ڈراپ سائٹ کے کسی نے اس کو کور نہیں کیا ہے اور یہ اگر پتہ چل جاتا ہے تو اس کے اوپر کیا ایکشن لیا جانا چاہیے؟ اس پر تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں کس طرح سے انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. اس بے دردی سے اپنے ہی شہریوں کو جو سیکیورٹی کے افراد ہیں, جو سیکیورٹی کا عملہ ہے, وہ نشانہ بنا رہا ہے. اور میں نے تو اس طرح کے کلپس دیکھے ہیں کسانہ صاحب کہ ایک آدمی بھاگ رہا ہے, نہتا آدمی سڑک پر بھاگ رہا ہے اور پولیس والے موٹر سائیکل سوار اس کو نشانہ بنا رہے ہیں. بلکہ رائن گریم نے جو انٹرویو کیا ہے, رائن گریم نے اپنے انٹرویو کے دوران جو ویڈیو انٹرویو ہے اس میں انہوں نے یہ فوٹیج دکھائی ہے جی, اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے مختلف لوگوں سے بات کی تھی اور ایک شخص اس نے پولیس والوں سے بات کی تو ایک پولیس والے نے جو کم سے کم ہلاکتوں کی تعداد بتائی وہ 60 تھی. لیکن وہ کہتا ہے کہ ایک پولیس والے نے مجھے ہلاکتوں کی تعداد وہ بتائی جس پر میں یقین نہیں کرتا, میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. تو ان تمام باتوں کے بعد, تمام گفتگو کرنے کے بعد سیکیورٹی کے افراد سے رائن گریم اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ کم از کم اس سانے میں 1000 افراد کو قتل کیا گیا ہے, بے دردی سے قتل کیا گیا ہے. بلکہ آپ نے جو فرمایا نا, یہ انہی کی ویب سائٹ سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ملٹری کریک ڈاؤن آن پرو پیلسٹائن پروٹیسٹ لیوز سکورز ڈیڈ پاسبلی اوور 1000. اب یہ جو صورتحال ہے جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1000 آدمیوں کے مارے جانے کی خبر ہے, یہ تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی بڑا سانیہ ہے جس کو بالکل چھپا لیا گیا ہے اس لیے کہ پاکستان کا جو مین سٹریم نیوز میڈیا ہے وہ تو رائن گریم نے کہا کہ اس پر تو لاک ڈاؤن ہے, کم از کم مکمل طور پر فسطائی طاقتوں کا اختیار ہے. لہذا نیوز میڈیا کی تو یہ مجال نہیں کہ کوئی اخبار, کوئی ٹیلی ویژن چینل یہ کہہ سکے کہ مرید کے میں قتل عام ہوا ہے. لیکن کسانہ صاحب یہاں پر ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا. یہ جو کارروائی کی گئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کارروائی یوں کی گئی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ اسلام آباد تک مارچ کرنا چاہتے ہیں اور امریکی سفارت خانے کے سامنے اس کی فلسطینی پالیسیوں کی مذمت میں وہاں دھرنا دینا چاہتے ہیں, وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں. تو ہماری عسکری قیادت اس بری طرح سے امریکہ کی غلام ہو چکی ہے ذہنی طور پر اور عملی طور پر کہ وہ کسی طور پر اس بات کے لیے تیار نہیں تھی کہ یہ مظاہرین یہ ہجوم اسلام آباد تک جائے اور امریکی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کرے. اس لیے کہ امریکہ تو, جیسا کہ میں نے کہا کہ امریکہ تو اس وقت ان کا عرضی خدا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ امریکہ کے جبی پر کوئی, اس کے ماتھے پر کوئی شکن ایسی پڑے جس سے پاکستان کے متعلق جو ٹرمپ کے تاثرات ہیں وہ منفی ہو سکیں مثبت کے بجائے. اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ
आसिम मुनीर को पाकिस्तान पर मुसल्लत रहना है, वो तो अपने अपने तौर पर अगले 10-12 बरस के लिए अपना इंतजाम करके बैठे हुए हैं ना। वो ये और ये तो समझते खैर हैं वो तो खैर होता ही है गौरी साहब, जो भी लोग आते हैं उनका दिल जाने को तो करता नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ देखे ना लोग जो हैं, अब जैद हामिद जैसे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि इमरान खान को फांसी दें। ये कैसे लोग हैं जी? ये क्या कर जैद हामिद तो उन गुमाश्तों में से है आईएसआई के जो जो इतने नमकख्वार हैं और ऐसे दर के भिखारी हैं कि वो हर बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। और ये जैद हामिद की जो बकवास है, हरदा सराई है, वो तो दुनिया सुनती रही है, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के दानिश्वर सुनते रहे हैं। तो इस शख्स की बातों पर संजीदगी से ध्यान देने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे अंदाज़ा होता है कि अस्करी क़यादत के एक तबके में ये सोच भी है, ये फिक्र भी है कि इमरान खान को किसी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, इसलिए कि इमरान खान इन ताले आज़माओं के हलक में वो हड्डी बन गया है जिसे ना निगलते बने ना उगलते बने। हाँ, बोलते बनते। अच्छा गौरी साहब, ये जो मैं आता हूँ अफगानिस्तान की इशू के ऊपर, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि एक इंडियन जो दानिश्वर हैं, एशली टेलिस, आपने भी उनको सुना होगा, मैंने भी बहुत ज़्यादा सुना है उनको, और वो वहाँ पे थिंक टैंक्स में भी बड़े एक्टिव हैं। और बल्कि आपको याद होगा कि ये जो जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी उसमें भी उनका एक बहुत बड़ा रोल था। इसके अलावा वो आर्टिकल्स भी लिखते रहते हैं, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में लिखते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें भी उन्होंने इंडिया की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था। तो ये वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि एफबीआई ने उनको अरेस्ट कर लिया है एस्पियोनाज के चक्कर में। और वो चूंकि उनको एक्सेस हासिल थी, बहुत ज्यादा उनका इंग्रेस था पेंटागन वगैरह में और दूसरी जगहों पे, वो उनके ऑफिस में भी जा सकते थे, बल्कि हाईएस्ट सिक्योरिटी और हाईएस्ट सिक्योरिटी क्लियरेंस उनके पास मौजूद थी। उनको वो काफी देर से एफबीआई वाले फॉलो कर रहे थे और फाइनली उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया है। चाइना के लिए वो इल्जाम है उनके ऊपर कि वो जासूसी कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारे 1000 से जायद पेजेस जो हैं वो उनको कॉपी करके उन्होंने वहां पे बकौल एफबीआई के वो उन्होंने आगे भेजे हैं। तो ये कितना बड़ा सेटबैक है ऐसे लोगों के लिए जो कि पैसे के लिए अपना सारा करियर बेच देते हैं, अपने मुल्क का भी नाम नहीं देखते, ना जहाँ पे रह रहे हैं वो हालांकि अमेरिकन सिटीजन है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो किया है। व्हाट इज एक्चुअली द इनसाइड स्टोरी? तो कसाना साहब, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार का सितारा इस वक्त गर्दिश में है और वो जो भी पॉलिसी इख्तियार करते हैं, जो भी इक़दाम करते हैं, वो उनके गले पड़ जाती है। लेकिन हमारे दानिश्वरों का ये कहना कि ये पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी है कि उसने हिंदुस्तान को अपने अज़ली दुश्मन को एक कोने में बिठा दिया है। मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की फिक्र दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि अमेरिका की क़यादत के मुताल्लिक़ आप यकीन से ये नहीं कह सकते कि कल उसका रवैया क्या होगा। देखिए, ट्रंप ने तो जॉन बोल्टन को, जो पिछले दौरे सदारत में उनके खुसूसी मुशीर थे, उनको भी इंडाइट कर दिया जी, उनको भी टाइट कर दिया है। और उसके अलावा जो एफबीआई के जो साबिका डायरेक्टर थे उनको बाकायदा गिरफ्तार कर दिया जी, जेम्स कोमी। तो ट्रंप के रवैये के मुताल्लिक तो दुनिया ये कहती है और मगरिब के अमेरिका के अपने दानिश्वर ये कहते हैं कि इस शख्स के मुताल्लिक ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि अगले लम्हे में इसका रवैया क्या होगा, इसका अंदाज क्या होगा। ट्रंप तो फिल वक्त अपने आप को खुदा समझता है। वो देखिए, उसने जिस तरह से वेनेजुएला के खिलाफ इंटरनेशनल वाटर्स में कार्रवाई की है और अभी बल्कि एज वी स्पीक आज की खबर ये है कि उन्होंने सीआईए को ऑर्डर्स दे दिए हैं कि वो अंदर जाके ऑपरेशन कर सकते हैं। और इसमें लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो मदुरो को असैसिनेट भी किया जा सकता है इस पूरे ऑपरेशन में। और अमेरिका का तो रिकॉर्ड है कसाना साहब। ये देखिए, जो 9/11 का तो बहुत चर्चा है, लेकिन 11 सितंबर को 1973 में चिले में
چیلے میں بغاوت کروائی گئی تھی اور وہ CIA کا تمام منصوبہ تھا، ہینری کسنجر کا اپنا منصوبہ تھا کہ کس طرح سے انہوں نے جو وہاں کے انتہائی مقبول صدر تھے پینوشے، ان کا تختہ الٹوایا تھا. اور اس کے بعد نہیں، پینوشے کو تو لایا گیا تھا نا، پینوشے کو تو لایا گیا تھا. وہ اس وقت جو صدر تھے وہ انتہائی مقبول تھے عوام میں، امریکہ ان کو ناپسند کرتا تھا. لہذا CIA نے باقاعدہ منصوبہ بنایا، ہینری کسنجر نے وہ منصوبہ بنایا اور اس کے تحت چیلے پر بھی اسی طرح کی عسکری آمریت مسلط کر دی گئی جس طرح کی آج پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو امریکہ کا تو یہ دستور ہے کہ وہ اپنے ملک میں تو جمہوریت کا راگ بہت الاپتے ہیں، لیکن باہر کی دنیا میں، خاص طور پہ ترقی پذیر ممالک میں، ان کا رویہ آج سے نہیں بلکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اور سرد جنگ کے آغاز سے یہی رہا ہے کہ وہ آمروں کے ساتھ زیادہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل کرتے ہیں بنسبت جمہوری حکومتوں کے، بلکہ ان کو فیوریٹ بھی کہتے ہیں. اچھا جی، اب ذرا تھوڑا سا یہ بات کر لیں انڈیا ہی کے حوالے سے، چونکہ بات چل رہی ہے. انڈیا نے آخرکار بج کر دیا ہے اور سنا ہے کہ انہوں نے ایشورنس دے دی ہے ٹرمپ صاحب کو کہ جی ہم فی الحال 50% آئل امپورٹس جو ہیں فرام رشیا ان کو سٹاپ کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم ان کو بالکل ختم کر دیں گے. یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے مودی صاحب نے بات کی ہے ٹرمپ صاحب کے ساتھ اور انہوں نے یہ ایشورنس دے دی ہے. حالانکہ انڈین گورنمنٹ اور باقی آفیشلز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن جو رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ انڈیا نے بج کر دیا ہے. واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ نہیں، مودی کی تو ہر ممکن کوشش یہ ہوگی کہ وہ ٹرمپ کی گڈ بکس میں آ جائیں، دوبارہ گڈ بکس میں آ جائیں، اس لیے کہ ان کی اپنی اندرون ملک سیاست پر بھی نظر ہے. اور اگلے ماہ بہار جو آبادی کے اعتبار سے ہندوستان کی دوسری سب سے بڑی ریاست ہے، وہاں انتخابات ہونے والے ہیں، تو ان کی نظر اس پر بھی ہے، اس لیے کہ بہار میں BJP کے موافق ہوا اس کے حق میں نہیں چل رہی. لہذا وہ ان کو تشویش ہے کہ اگر وہاں بھی ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تو کیا اس کے نتائج ہوں گے، کیا اس کا فال آؤٹ ہوگا. تو وہ اب امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرنا چاہتے ہیں، درست کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بھارت بہرحال بڑا ملک ہے اور امریکہ نے چین سے جو مخاصمت مول لی ہے، جو لڑائی مول لی ہے، جو سرد جنگ چین اور امریکہ کے درمیان چل رہی ہے، خاص طور پر ابھی آپ نے دیکھا کہ چین نے ٹرمپ کے رویوں کو دیکھتے ہوئے ان ریئر منرلز پر پابندی لگا دی ہے. اور اسی لیے پاکستان کی جو اہمیت بڑھ گئی ہے ٹرمپ کی نظروں میں، وہ یہ ہے کہ پاکستان ان کو وہ آسان وسیلہ نظر آتا ہے، ذریعہ نظر آتا ہے جہاں سے وہ قیمتی معدنیات حاصل کر سکتے ہیں. اور ہمارے جو عامر وقت ہیں عاصم منیر صاحب، انہوں نے تو باقاعدہ ایک بڑے خوبصورت باکس میں وہ پاکستان کے ریئر منرلز سجا کے اور ٹرمپ کو تحفے میں پیش کر دی تھی. تو ہماری قیادت ویسے تو چائنا نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیں کانفیڈنس میں لیا ہے، جو کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی ڈیل ہو رہی ہے ریئر ارتھ منرلز کے اوپر، تو چائنا کہتا ہے کہ ہمیں انہوں نے کانفیڈنس میں لیا ہے. لیکن آخر میں ایک چیز مجھے بتائیے گا، بڑا امپورٹنٹ بات ہے، وہ ہے رشیا کی طرف سے کینیڈی فائلز جو ہیں وہ ایشو کر دی گئی ہیں، جو ان کے پاس ان کا مٹیریل وغیرہ تھا. اور آپ کو یہاں سے ایک تو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رشیا بھی کتنا امپورٹنٹ طریقے سے اپنا ایک رول پلے کر رہا تھا پوری امریکن ہسٹری کے اندر، اور کیسے وہ اپنی جاسوسی وغیرہ کر رہے تھے، اسپائنگ وغیرہ ہو رہی تھی، اور ان کے پاس اپنی فائلز ہیں. یہ جو ہے، اور جس کے اوپر اب جو US گورنمنٹ ہے اس کے سورسز کہہ رہے ہیں کہ جی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں رشیا کا کہ انہوں نے یہ کیا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا گوری صاحب کہ ٹرمپ صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کینیڈی فائلز کو کھولیں گے اور اس کو ہم انرتھ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہوا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب کچھ پتہ چلے گا کہ کینیڈی صاحب کو کس نے قتل کیا تھا؟ پتہ لگ جانا چاہیے. اور عام قیاس یہی ہے
کہ صدر کینیڈی کو مروانے والے تو سی آئی اے کے اپنے ایجنٹ تھے، اور انہوں نے یہ کام کیا تھا اسرائیل کی شہ پر، اس لیے کہ جے ایف کے جان ایف کینیڈی یہ باقاعدہ اعلان کر چکے اعلان تھے کرنے والے کہ تھے. وہ اسرائیل کو جوہری طاقت بننے نہیں دیں گے، اس کے حق میں نہیں تھے. اور ان کے قتل کے بعد، ان کے منظر عام سے ہٹ جانے کے بعد ہی اسرائیل اس قابل ہو سکا کہ وہ امریکا اور فرانس اور برطانیہ کی مدد سے اس نے اپنے آپ کو جوہری طاقت بنوا لیا. تو کینیڈی کے قتل کے یہ جو فائلز اگر منظر عام پر آتے ہیں اور پبلک ہوتے ہیں اور ڈی کلاسیفائی ہوتے ہیں تو یقیناً ان سے ان شکوک و شبہات کا ازالہ بھی ہو سکے گا، اور ان وہ قیاس آرائیوں کی تصدیق بھی ہو سکے گی جو ان کے قتل کے ضمن میں ایک عرصے سے جاری ہے. ایک عرصے سے جاری ہے اور اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن فائنلی میں پھر اسی آرٹیکل پہ آؤں گا اور رائن گرین کی بات کروں گا، کیونکہ میں اس کو بھلا نہیں پا رہا ہوں. رائن گرین کہتا ہے کہ دس از ون آف دی مور ڈسٹربنگ آرٹیکلز آئی ہیو ایور ایدر ریڈ اور ہیلپڈ رپورٹ. یہ جو اس نے لکھا ہے اور تصویریں جو لگائی ہیں، یہ میں کہتا ہوں آخر میں غور صاحب میرا دل دہل جاتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار اپنے ہی لوگوں پر ایک ریاست کیسے اس طرح کا کریک ڈاؤن کر سکتی ہے، اور وہ بھی معصوم، وہ بھی بیچارے نہتے لوگوں پر اس طرح کی بربریت کا مظاہرہ کیا گیا، ان کو اس بے دردی سے قتل کیا گیا. تو یہ تو وہی شخص کر سکتا ہے، وہی قیادت کر سکتی ہے جس کے سینے میں کوئی دل نہ ہو. انتہائی سفاکی کا مظاہرہ کیا گیا ہے. تو دیکھیے وہ جو میں ایک بات مجھے یاد آ گئی، جو جان ایف کینیڈی کے قتل کے متعلق جو اب تک راز ہائے سربستہ ہیں، تو آج اتفاق سے 16 اکتوبر ہے، اور 16 اکتوبر 1951 کو راول پنڈی میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا تھا. اور وہ بھی آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کے قتل میں کیا صرف شہید اکبر شریک تھا یا اور دوسرے لوگ بھی تھے. عام قیاس یہی ہے پاکستان میں، اور اس معاملے میں بہت چہمہ گوئیاں ہوتی رہی ہیں، بہت کچھ کہا گیا ہے، بہت کچھ لکھا گیا ہے کہ لیاقت علی خان کے قتل کی سازش کرنے والے ہمارے عسکری قائدین بھی تھے، اور وہ جاگیردار بھی تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلم لیگ پاکستان پر حکومت رہے، مسلم لیگ کی حکومت رہے، مسلم لیگ کا غلبہ رہے. وہ لیاقت علی خان کو ہر طرح کے الزام دیتے تھے، بلکہ سب سے بڑا الزام جو ان پر لگایا جاتا تھا وہ یہ کہ انہوں نے کشمیر میں جنگ بندی پر اقرار کر لیا تھا وہ، اور فوج بھیجنے سے انکار کر دیا تھا امریکہ کے کہنے سے. جرنیلوں کا یہ کہنا تھا کہ لیاقت علی کے اس اقدام نے کشمیر ہمارے ہاتھ سے گنوا دیا. اور میں نے شاید پروگرام میں کہا تھا کہ وہ جو اس کے جو روح رواں تھے سازش کے، جو راول پنڈی سازش بھی تیار کی گئی تھی میجر جنرل اکبر خان، انہوں نے تو ہمارے سامنے، ہم فارن سروس کے ینگ ڈائریکٹرز کے سامنے خود اقرار کیا تھا، اور بڑے فخر سے یہ کہا تھا کہ ہم تو لیاقت کے کانٹے کو اپنے راہ سے نکالنا چاہتے تھے، لیکن راولپنڈی سازش کامیاب نہیں ہو سکی تھی، لیکن آخر کار لیاقت علی خان کا کانٹا نکل گیا. سو سیڈ، ویری ویری سیڈ. اور یہی چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کو یہاں تک لے کے آئی ہیں. انشاءاللہ غوری صاحب آپ کا تجزیہ جاری رہے گا، آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ سی یو سون جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.